वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और कहानी ख़त्म होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे माशरे में बेशतर घराने ऐसे हैं जो भूखे पेट रहकर भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और पेट की खातिर कभी इज्जत का सौदा नहीं करते। मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे ही घराने से था। एक रोज़ मैं अपने घर की छत साफ करने गई। गली में झांका तो नीचे एक नौजवान को देखा। वो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैं हैरान हो गई कि ये कौन है। नीचे आई तो अम्मी ने बताया कि हमारे मकान के पोर्शन में नए किराएदार आ रहे हैं। इनका लड़का बताने आया था कि कल सुबह सामान आ जाएगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन वो किराएदार ना आए तो मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। दोपहर गुजर गई। तभी सोचा, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। ये किराएदार नहीं आते तो ना आए, कोई और आ जाएंगे। भला इन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी, नए किराएदार आ गए हैं। वो नौजवान जिसको मैंने छत से देखा था अपनी वालिदा और बहनों को ले आया। इनका सामान ट्रक में आ रहा था। ये लोग ट्रक आने तक हमारे घर बैठे रहे। इस दौरान लड़कियों से मेरी खूब बातें हुई और पहले ही दिन इनसे अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। लड़के का नाम आज़म था। इसकी वालिदा बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। हर किसी से खुश इखलाकी से मिलती थी। यूं हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात बन गए। इनको आए 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आज़म से बात नहीं हुई थी। कभी कभार आमना सामना हो जाता था। वो बिला ज़रूरत घर में नहीं ठहरता था। मेहमान खवातीन बैठी होती तो वो घर ही ना आता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। पलक झपकते 4 बरस बीत गए। मेरे दिल में एक कसक सी जागती थी। काश कभी आज़म मुझसे बात करे, मेरा नाम ही पूछ ले। मगर वो तो इस कदर मोहताज था जैसे मैं मालिक मकान की बेटी नहीं, किसी और जहान की मखलूक थी। खैर, कभी कभी दिल की मुराद बर आती है। ये अल्लाह का करम होता है। आज़म की माँ मुझको परख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इनके दिल में क्या है, लेकिन एक रोज़ जब उन्होंने इसके लिए मेरा हाथ मांगा तो पता चल गया कि वो मुझे पसंद करती हैं। अलबत्ता ये इल्म न था कि आज़म के दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं। क्या वो भी मुझे पसंद करता है? अम्मी ने आज़म को अच्छी तरह से परखा। वो ग्रेजुएट था और अब कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। मेरे वालिदैन ने कुछ सोच विचार के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और बात पक्की हो गई। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़िंदगी की अनमोल चीज़ पसंद के साथी का मिलना वो मुझे हासिल हो गया था। बेशक मैंने अभी तक इससे बात नहीं की थी, लेकिन चुपके चुपके इसको चाहती तो थी। चाहत के इजहार से पहले और रसवाई का मोड़ आने से कबल अल्लाह ताला ने गोहरे मुराद से मेरा दामन भर दिया था। क्या कभी लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि जो सूरत ख्यालों में हो वही जीवन साथी बन जाए और बगैर किसी रुकावट के। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ एक मजाक किया था, खुशी देकर छीन ली। मैंने इन 4 सालों में अपनी ज़िंदगी जिसके ख्याल में गुजारी, अचानक उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी जो किस्मत वालों को मिलती है। आज़म के वालिद ने एक प्लाट ख़रीदा था जो पहले कम आबादी वाली जगह पर था। आबादी तेज़ी से बढ़ी तो प्लाट की कीमत भी चुगनी हो गई। उन्होंने उसको फ़रोख्त करके हमारे बराबर वाला घर ख़रीद लिया जो अरसे से बराए फ़रोख्त था। यूं ये लोग हमारा मकान छोड़कर अपने ख़रीदे हुए मकान में मुंतकिल हो गए। आज़म की अम्मी ने मेरी माँ से कहा, बहन तुम्हारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है। मेरे बेटे के नाम से मंसूब होते ही पहले आज़म की अच्छी नौकरी हो गई, फिर हमें अल्लाह ने अपना इतना शानदार बना बनाया घर भी दे दिया। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा अफसर लग जाएगा। बेशक तेरी बेटी किस्मत की धुनी है। ये बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती, मगर खुशियों के ये लम्हात आर्जी थे। जो आज़म बरसरे रोज़गार हुआ इसके ख्यालात बदल गए। वो किसी और लड़की पर फरिफ्ता हो गया जो इसके दफ्तर में काम करती थी। उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो शादी अपनी पसंद और मर्जी से करेगा, लिहाजा उरूज से मेरी बात ख़त्म कर दी जाए। इन दिनों हमारी मंगनी की तैयारियां हो रही थीं कि इसकी वालदा ने आकर अम्मी को कहा कि अब बात ख़त्म समझो, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी से इनकार कर रहा है। हमने उसे बहुत समझाया है पर वो हमारी बात नहीं मानता। अम्मी को दुख तो हुआ, लेकिन लड़की की माँ खामोशी इख्तियार करने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। वो शुक्र कर रही थी कि इस मामले का ख़ानदान में चर्चा ना हुआ, वरना मुफ्त की बदनामी गले पड़ जाती। अब मेरा ये हाल था कि जी करता आइंदा ज़िंदगी इसी के नाम गुजार दूँ।
ہر وقت اس کی یاد میں روتی رہتی، پھر سوچتی کہ اس کو بھول جاؤں، مگر کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ جب سے ان لوگوں نے اپنا ذاتی مکان خریدا تھا کافی بدل گئے تھے۔ اعظم کی بہنیں بھی بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، ان لوگوں کو اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اعظم مجھے رستے میں مل گیا۔ میں نے اسے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کے پڑوس میں عروج نامی کوئی لڑکی بھی ہے جس نے اسے شدت سے چاہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں نے کون سا اسے وعدوں میں باندھ رکھا تھا؟ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے بخار تھا اور ملازمہ کے ساتھ دوا لینے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں کلینک جا رہی ہو؟ وہ مجھے کلینک کے پاس ہی ملا تھا۔ میں چپ رہی تو ملازمہ نے جواب دیا کہ ان کو بخار ہے اور دوا لینے جا رہی ہیں۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں سحر زدہ ہرنی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی جو اس کا واقف تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے دیکھا، نسخہ لکھا اور دوا دی۔ اعظم نے دوا لے کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کا شکریہ بھی نہ ادا کر سکی اور وہ چلا گیا۔ جس کو اتنے دنوں سے بھول جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ پھر ایک تازہ جھلک دکھا گیا تھا۔ اب اسے بھولنا اور بھی مشکل تھا۔ روز ارادہ باندھتی کہ کسی کی خاطر یوں ہلکان ہونے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جس کو ہمارا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ہونے یا نہ ہونے کی خبر تک نہ ہو۔ میں ہر روز خود کو وعدوں کا پابند کرتی، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے آتی بے اختیار اس کو یاد کرنے لگتی۔ ایک روز عید کے دن اس کی بہنیں ہمارے گھر آئیں۔ میں نے ان سے بہت باتیں کی۔ جب وہ جانے لگی تو مجھ سے کہا کہ تم کل ہمارے گھر آنا، ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ عید کے دوسرے دن شام کو میری بہن، میری سہیلی فرحت اور میں ان کے گھر پہنچے، لیکن اعظم گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ کافی دیر بعد گھر آیا۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک وہ کسی کام سے کمرے میں آیا، مگر میری نظریں ہی نہ اٹھ سکیں، اور اس بے نیاز نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن صحیح طرح نہ دیکھ سکی۔ سوچنے لگی کتنی بد نصیب ہوں کہ اس کے گھر آ کر بھی اسے اچھی طرح نہ دیکھ پائی، اور وہ چلا بھی گیا۔ اس روز میں تمام وقت کھوئی کھوئی رہی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ بھی آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس رشتے کو منظور کروں یا اپنی زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں، لیکن زندگی کا طویل سفر کوئی لڑکی کیسے تنہا گزار سکتی ہے؟ اس لیے میں نے 6 سال اس کے انتظار میں کھو دینے کے بعد بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن میرا دل اب بھی اس بے وفا کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ میری بھی کیا قسمت کہ جس کے لیے اتنے روحانی کرب سے گزری وہ ملا بھی تو جب میں کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے میری چاہ اس وقت کی جب میرے والدین کسی دوسرے شریف گھرانے کو زبان دے چکے تھے، اور میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ جن دنوں میری منگنی حمزہ سے ہونے والی تھی، اچانک اعظم مجھے بازار میں مل گیا۔ میں اپنا دوپٹہ رنگوانے گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ قریب ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں چائے پیتے ہیں اور مجھے تم سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں، آج موقع ملا ہے۔ میں حیران رہ گئی، جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ آنکھیں اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر پا رہی تھیں۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ کے کونے میں پڑی میز کے گرد جا بیٹھے، جہاں تنہائی اور نسبتاً روشنی کم تھی اور آس پاس کے لوگ بھی نہ تھے۔ ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ رنگین روشنی مدھم سروں میں اپنا سحر پھیلائے ہوئے تھی۔ میں اس ماحول میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے کہا، عروج، میری بہنوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم شروع دن سے ہی چپکے چپکے مجھے چاہ رہی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں۔ اس وقت نادانی میں نے اپنی ماں کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ دولت کی پجاری تھی، وہ میرے قابل نہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے معافی مانگ لوں۔ عروج، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی۔ تم جیسی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر میں کنکر کے پیچھے ہو لیا۔ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کل امی تمہارے گھر دوبارہ رشتے کے لیے آئیں گی، تمہارے والدین سے معذرت کریں گی، تم انکار مت کرنا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، وہ بات جس کو سننے کو میرے کان ترسے تھے، مگر کہی بھی تو کس موڑ پر؟ اب میں اس سے کہتی بھی تو کیا؟
جس کو پانے کے لیے خدا کے حضور دعائیں کی، جس کو بھلانے کے لیے خود سے لڑی، دل سے منتیں کی، مگر اس کو نہ پا سکی نہ بھلا سکی، اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری اس سوموار کو منگنی ہونے والی ہے۔ میری خاموشی سے اس نے جانا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی منت سماجت قبول کر لی ہے۔ جب اس کی امی اگلے روز آئیں اور دوبارہ رشتے کی بات کی تو امی کا موڈ آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہن یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، آج ہاں کر دی کل نہ کر دی، پھر جی میں آیا تو دوبارہ تعلق جوڑنے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ ایک شریف گھرانے میں طے ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، وہ بڑی امید لے کر آئی تھیں، منہ لٹکا کر چلی گئیں۔ میری منگنی حمزہ سے ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک متوسط گھرانے کی مشرقی لڑکی تھی، منہ پر تالے لگا کر پیدا ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت میں اتنا روئی جیسے کسی کا بہت پیارا مر جاتا ہے۔ حمزہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن ایک خلش رہتی ہے کہ کاش اعظم میری منگنی سے چند دن پہلے اپنا مدعا مجھ سے نہ کہتا تو آج بغیر اس خلش کے زندگی بسر ہوتی جسے دل کا داغ کہتے ہیں۔ سنا تھا کہ میری شادی والے دن اعظم بہت اداس تھا، دوست اس سے گھمانے پھرانے لے گئے تھے، پہلے جو میرا حال تھا اب وہی اس کا حال ہے۔ اس کی بہنیں باتوں باتوں میں اس کا حوال سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہ جانے اب کون کرے گا اس کی مسیحائی۔ تب میں سوچتی ہوں کہ جب وہ خود مسیحا تھے تب کیوں نہ کی مسیحائی، اب ایسے بیمار کی دوا کون کرے جو خود اچھا نہ ہونا چاہے۔ حمزہ کو میرے امی ابو بہن بھائی اچھے لگتے ہیں، وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے میکے کی طرف دوڑتے ہیں، ناچار مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اعظم مجھے گلی میں نہ ملے، کبھی تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ اپنے شوہر کی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بنا ہی امی کے گھر گھس جاتی ہوں کہ اس سے پہلے میرے شوہر کو ہماری دلی کیفیت کا اندازہ ہو، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی نہ چاہوں گی کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔